بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں کہ اس کا اجر و ثواب بہت عظیم ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا محبت الہیہ کی دلیل ہے اور بد اخلاقی بغض الہی کی دلیل ہے۔ برا کام لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں، اسے لوگوں سے چھپ کر بھی نہ کرنا چاہیے۔ عورت کی خوبی دو باتوں سے ہے، ایک اسے کوئی نامحرم نہ دیکھے اور دوسرا کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ مشورہ دینے والے کا حق یہ ہے کہ اگر جانتے ہو اور علم رکھتے ہو تب تو اس کی درست معنوں میں رہنمائی کرو، اور اگر علم نہیں رکھتے ہو تو اس شخص کے پاس بھیج دو جو اس مسئلہ کا علم رکھتا ہو۔ لوگوں سے اپنی حاجت طلب کرنا اپنی عزت اور حیا کو کھونا ہے، بلکہ عزت اسی میں ہے کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیازی اختیار کی جائے۔ توبہ کرنا آسان ہے مگر گناہ کو ترک کرنا نہایت ہی مشکل ہے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ دنیا کے مرید بہت ہیں اور آخرت کے کم، اور اللہ تعالیٰ کے سچے ارادات مند تو بہت ہی کم ہیں۔ میں نے کتاب خدا کو دائیں ہاتھ میں لیا اور طریقہ رسول کو بائیں ہاتھ میں، ان دونوں کی روشنی سے انسان نہ شبے کی غار میں پڑتا ہے نہ بدعت کی تاریکی میں۔ لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کرنا چاہیے اور برائیوں سے چشم پوشی لازم ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو کہ تمام آفات اسی راہ سے داخل ہوتی ہیں۔ میں نے تصرف کیل و کال اور جنگ و جدال سے نہیں بلکہ بھوک اور بے خوابی سے پایا۔ شرک کے بعد بدتر گناہ مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانا ہے، اور ایمان کے بعد افضل ترین نیکی مخلوق خدا کو راحت پہنچانا ہے۔ اگر تم مجھے سیدھی راہ پر چلتا دیکھو تو میری پیروی کرو، اور اگر دیکھو کہ میں ٹیڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ نماز اور روزہ بڑی چیزیں ہیں مگر حسد اور غرور کو دل سے دور کرنا ان سے بہتر ہے۔ کوئی گناہ اتنا ضرر نہیں پہنچاتا جتنا دوسرے مسلمان کی بے عزتی کرنا اور اسے حقیر و خوار سمجھنا۔ زہد 4 اشیاء میں ہے، اول کھانے میں ایک، آخر اس کا نتیجہ پیخانہ ہے، دوسرا لباس میں، آخر اس کے لیے پھٹنا ہے، تیسرے بھائیوں میں، آخر ان میں جدائی ہوگی، اور چوتھے دنیا میں جو آخر کو فنا ہونے والی ہے۔ جو کچھ خدا نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنے اور جن کاموں کو خدائے برتر نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ حق تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے شے سے دل کو اطمینان دینا داخل حرام ہے، ایسے شخص کو یقین کی بو بھی نصیب نہ ہوگی۔
کسی روز علم کا کوئی باب حاصل کرنا دن بھر 100 رکعت نماز پڑھنے سے کہیں بہتر ہے۔ خدا اپنے بندوں سے 2 علم چاہتا ہے، ایک یہ کہ وہ اپنی عبودیت کو جانے اور دوسرا خدا کی ربوبیت کو پہچانے۔ جوامردی یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ 100 انعام دوسرے کو دے اور اس کو صرف ایک تو وہ ایک بھی دوسرے کے حوالے کر دے۔ تمسخر اکثر قطع دوستی، دل شکنی اور دشمنی کا باعث ہوتا ہے، اس سے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ سب راہ بند ہیں سوائے محمد کے طریقے کے، جو اس پر چلے منزل کو واصل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص حصول علم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی راہ میں اپنے بازو اور پر پھیلاتے ہیں۔ ماں باپ کی خوشنودی دنیا میں موجب دولت اور عاقبت میں باعث نجات ہے۔ بعض لوگ توکل کے معنی یہ لیتے ہیں کہ حصول معاش کی کوشش اور تدبیر نہ کرے، مگر یہ خیال جاہلوں کا ہے، کیونکہ شریعت میں یہ سراسر حرام۔ جس عمل میں تجھے حلاوت نہ آئے تو سمجھ لے کہ تو نے وہ عمل کیا ہی نہیں۔ مقدمات کا تصفیہ جلد کرنا چاہیے تاکہ مدعی دیر کے سبب سے کہیں اپنے دعویٰ سے مجبوراً دست برادر نہ ہو جائے۔ انسان کو اپنے خیال و اعمال میں خدا اور اس کے احکام کو یاد رکھنے سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ عاقل وہ ہے جو اپنے آپ کو ملامت کرے اور خدا تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں مشغول رہے۔ ولی یعنی خدا کا دوست منافقت نہیں کرتا، جس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہو، اس کے دوست کم ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ اول سلام کرنا، دوم یہ کہ مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ خالی کرنا، سوم مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ دین کو شیطان سے بڑھ کر 2 اشخاص سے زیادہ فتنہ کا اندیشہ ہے، ایسے عالم سے جو زاہد نہ ہو اور ایسے زاہد سے جو عالم نہ ہو۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔